ایک ایسا واقعہ جس میں حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کے باہر آنے سے انکار کیا۔ السلام علیکم ناظرین، صدائے دین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک ایسا پیغمبر جس کے دل میں زندگان دیکھنے، جنت دیکھنے اور جہنم دیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے زندگان کی سختیاں دکھا دے تاکہ میرے دل میں آپ کا ڈر اور بھی بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ادریس علیہ السلام کو زندگان کی سختیاں دکھایا جائے اور اس کی روح قبض کیا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، دوبارہ زندہ کیا گیا اور اس سے حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں اللہ کا رعب اور دبدبہ اور بڑھ گیا۔ پھر ادریس علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب، مجھے جہنم دیکھنے کا شوق ہے تاکہ جہنم دیکھ لو اور آپ کا ڈر میرے دل میں اور بھی بڑھ جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جہنم لے جایا گیا اور پورا جہنم دکھایا گیا۔ پھر ادریس علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے جنت دیکھنے کا من کرتا ہے تاکہ جنت دیکھ لوں اور جنت کی حوض سے تیرا عبادت کروں۔ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ادریس علیہ السلام کو جنت میں لے جایا جائے اور جنت کی سیر کرایا جائے۔ جب آپ علیہ السلام کو جنت کے سامنے لے جایا گیا تو فرمایا گیا کہ یہ جنت ہے، اندر جاؤ اور جنت کی خوب سیر کر لو۔ جب جنت کی سیر کر لی تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اب باہر آؤ، تو ادریس علیہ السلام نے انکار کیا کہ بھلا اس جگہ سے کون باہر نکلتا ہے، میں باہر نہیں آؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو میں نے لایا ہے اور میں ہی آپ کو دنیا لے جاؤں گا۔ لیکن ناظرین، ادریس علیہ السلام نے باہر آنے سے انکار کیا اور یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ شریعت کر لو، اس کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ، یہ تو شریعت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ سچ بولتا ہے، اس کے ساتھ شریعت کر لو، اگر آپ جیت گئے تو اسے باہر نکالو اور اگر ہار گئے تو اندر رہنے دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس فیصلے کا ثالث کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا ثالث ہوں گا، تم دونوں میں جو جیت گیا اس کے بارے میں میں فیصلہ صادر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اسے جنت سے نکالنا چاہتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن آپ نے حکم دیا تو میں نے اسے دنیا سے ادھر لائے اور اب واپس دنیا لے جاؤں گا۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے ادریس علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جنت سے نکلنا نہیں چاہتے اور اندر رہنا چاہتے ہو؟ تو ادریس علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میرے پاس دلیل آپ کا کلام ہے۔ یا رب، آپ نے خود فرمایا ہے کہ جب میں نے کسی کو جنت میں داخل کر دیا تو پھر کوئی بھی اسے جنت سے نہیں نکالے گا۔ وما ہم بمخرجین عنہا، یعنی جب میں کسی کو ایک بار جنت میں داخل کروں گا تو پھر کوئی بھی اسے باہر نہیں نکالے گا۔ ادریس علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ مجھے نکالنا نہیں چاہتے تو پھر جبرائیل علیہ السلام کون ہے مجھے نکالنے والے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اب بتاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ نے کہا ہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا تو پھر میں کون ہوں اسے نکالنے والا؟ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ادریس جیت گیا اور جبرائیل ہار گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورۃ مریم میں فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور کتاب یعنی قرآن میں ادریس کا ذکر کرے، بے شک وہ بہت سچے صدیق اور نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ تو ناظرین، ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں جنت عطا کیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیر۔